ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج اعتکاف کے متعلق ہم کچھ باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو میں معتکفین کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے انہیں توفیق بخشی، انہوں نے وقت نکالا اور ایک عظیم عبادت کے لیے 10 دن مسجد کے مہمان رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کی یہ محنت عبادت قبول فرمائے۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال بوجہ مجبوری آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے شوال میں اس کی قضا دی، اور آخری رمضان آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس کے ثواب کے بارے میں بعض ضعیف احادیث بھی بیان کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 2 عمروں کا 2 حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اس ثواب کی لمٹ مقرر نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ جو ملحوظ رکھنے والی باتیں ہیں وہ یہ کہ اگر ہم نے عبادت کی ہے تو اس کی حفاظت بھی کریں۔ ممکن ہے اگر آج چاند نظر آ جائے تو اعتکاف ہمارا مکمل ہو جائے گا، وگرنہ کل 30واں روزہ ہے، کل مغرب ٹائم ہمارا اعتکاف مکمل ہوگا۔ تو اگر آج کسی بھی وقت اعلان ہوتا ہے تو اسی وقت ہمارا اعتکاف مکمل ہوگا، جیسا کہ رمضان کا اعلان 10:30 11 بجے ہم نے سنا۔ اگر اسی وقت اعلان ہوتا ہے تو اسی وقت ہم گھروں کو چلے جائیں گے، ہمارا اعتکاف مکمل ہوگا۔ بالفرض چاند نظر نہیں آتا تو پھر کل مغرب کی نماز کے بعد ہم گھروں کو جا سکتے ہیں، پھر چاند دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ مہینہ 30 کا ہے اور 30 کی گنتی پوری کرنے کا حکم ہے۔ دوسری یہ بات کہ جب ہم اعتکاف سے اٹھیں تو کوئی بھی رسم و رواج یا دنیاوی جو معمولات ہیں ان کو اس عبادت میں شامل کرنے سے گریز کریں۔ بعض دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ اعتکاف بیٹھا ہوتا ہے اور 20 بندے اسے لینے کے لیے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہار ہوتے ہیں، بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہ اسے لے کر گھر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے ثواب کو ضائع کر سکتا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کا تو اعتکاف کا بیٹھے کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کہ جو آپ کو دیکھے۔ آپ رشتہ داروں کو پہلے سے فون کر دیں کہ میں اعتکاف پر بیٹھ رہا ہوں، تاکہ وہ اٹھانے کے لیے کوئی اپنا انتظام کر لیں۔ ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر سامان تھوڑا سا ہے آپ خود گھر لے جا سکتے ہیں تو آپ گھر والوں کو بھی منع کر دیں کہ مجھے لینے کے لیے مت آئیں، اتنا سا سامان تو میں خود ہی لے آؤں گا۔ مزہ تو تب ہے جب ہم اس انداز سے عبادت کریں۔ اگر ہماری یہ خواہش ہو ہم نے اعتکاف کیا ہے، میرا فلاں دوست مجھے اٹھانے کے لیے نہیں آیا، میرا فلاں دوست نہیں آیا، میرا فلاں رشتہ دار نہیں آیا، اور اس عمل پر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ آیا ہے وہ نہیں آیا، یہ ہماری عبادت کو خراب کر سکتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ یہ بھی دیکھا کہ ساہیوال سے ایک دوست وہ فیصل آباد جا رہا ہے اپنے دوست کو اعتکاف سے اٹھانے کے لیے۔ اب یہ کون سی عبادت ہے؟ ایک آدمی ساہیوال سے سفر کر کے فیصل آباد جاتا ہے، اپنے دوست کو اعتکاف سے اٹھاتا ہے، اور
یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے بھی اسے اعتکاف سے اٹھایا تھا، یعنی اس نے عدلے کا بدلہ کیا ہے. وہ فیصل آباد سے آیا، یہ ساہیوال سے اسے اٹھانے کے لیے گیا. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم نے دین میں عبادت میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے. بعض مساجد میں حال آپ دیکھ لیں، وہاں جو اعتکاف والے ہیں ان کے گلوں میں جگہ نہیں بچتی کہ ہار ڈال دیا جائے، اتنے ہار. اور یہ آج یہ رسم بڑھ چکی ہے کہ کوئی عمرے سے آتا ہے اس کے گلے میں بھی ہار ڈالے جاتے ہیں، حج سے آتا ہے اس کے گلے میں بھی ہار ڈالے جاتے ہیں، اعتکاف سے اٹھتا ہے اس کے گلے میں بھی ہار ڈالے جاتے ہیں. کوئی عالم تقریر کرنے کے لیے آتا ہے اس کے گلے میں بھی ڈال دیے جاتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو پھر وہ ہار اس کی تصویر پہ ڈال دیے جاتے ہیں. اور یہ باتیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ بندے کو بہت دور تک لے جاتی ہیں. کام چنگاری سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں تو آگ بھڑکی ہوئی ہے. تھوڑا تھوڑا کام جب ہم پٹڑی سے اتر کر کرتے ہیں وہ آخر میں اس کی شکل ایک ایسی بن جاتی ہے کہ دین کا اس میں کوئی عنصر نظر ہی نہیں آتا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف والے بھائی انہوں نے خوب محنت بھی کی، اللہ کی عبادت کی، وقت نکالا، اور اب وقت یہ ہے کہ ہم اس عبادت کو سنبھالیں، ہم اس کو اپنی نامہ اعمال میں اپنے رجسٹر میں محفوظ کر لیں. عبادت کر کے اسے سنبھالنا، محفوظ کرنا، یہ اس سے بھی بڑی بہادری ہے. اگر نیکی کر کے ضائع کر لی جائے تو یہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے. نیکی کر کے سنبھالنا یہ سب سے اچھا کام ہے. تو اعتکاف اس کا ثواب وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور یقیناً ثواب تو بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ جو عبادت ہر سال کیا کرتے تھے اس کے ثواب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایک بھائی جس نے میرے ساتھ مالی محبت کا بھی ثبوت دیا، میں اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. کہ ہماری ایک علماء کے ساتھ محبت اور انداز کیا لیں. خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس بھی انداز سے ہم اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے دین والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور دوسری یہ بات کہ فطرانہ، یہ اس کا اصل وقت عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے. بعض بھائی رمضان کے شروع میں ادا کر دیتے ہیں، وہ فطرانہ نہیں ہے، ایک عام صدقہ ہے. عید کی نماز کے بعد بھی اگر دیا جائے تو وہ بھی فطرانہ نہیں، وہ بھی ایک عام صدقہ ہے. فطرانے کا وقت یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد عید ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جائے، یہ فطرانے کا صحیح وقت ہے. حدیث مبارکہ میں بھی اسی طرح ملتا ہے، مگر ایک روایت میں تھوڑی سی گنجائش ملتی ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام 1 یا 2 دن عید سے پہلے وہ فطرانہ ادا کر دیا کرتے تھے. اتنی سی گنجائش نکل سکتی ہے کہ آدمی 1 دن یا زیادہ سے زیادہ 2 دن پہلے فطرانہ ادا کر دے، مگر اس سے پہلے ادا کرنا، کوئی ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے ادا کرنا، یہ فطرانہ شمار نہیں ہوگا. فطرانہ اس کا بہترین وقت عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے کا ہے. اور باقی مسائل تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی مقدار کیا ہے، آج کل کے حساب سے رقم اس کی کتنی بنتی ہے، وہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بھی سنا ہوگا. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ممکن ہے چاند نظر آ جائے، ہم اس کے لیے تیار رہیں. عید کی نماز، اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے جو مسنون لوازمات ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.